جی بہنا السلام علیکم، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ السلام علیکم علیہ بھائی، میں ڈیلس سے بات کر رہی ہوں. جی اور سسٹر. پہلے پہلے تو کیا؟ آپ کو اللہ بہت عزت دے، آپ کو صحت اور کامیابی بخشے، اپنے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو سیدھی راہ پہ لگا رہے ہیں. تھینک یو. اللہ تو آپ کو سلامتی دے. میرا بہت ایک سمپل سا سوال تھا. میں ویسے تو ہم، سنی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والدین سنی تھے، مگر جی. میری شادی میرے سسر شیعہ تھے اور اس سے مجھے ہم، انٹروڈکشن ہوا. اور اب میرے ہسبینڈ آپ کو بہت سنتے ہیں، تو میں آپ کو بہت عرصے سے سن رہی ہوں. اب میں حج پہ جانا چاہتی ہوں، تو میں جب حج کے جو پروسیجرز ہیں میں انہیں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں یا میں انہیں فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر فقہ میں کوئی نہ کوئی ہم. ڈفرینسز ہیں. میں اہل بیت کے توسط سے فقہ جعفریہ کو فالو کرنا ہاں چاہتی ہوں. تو وہ تو بہت اہم ہے. کیونکہ حج میں طواف النساء ہوتی ہے نا. جی کیونکہ دیکھیں جن لوگوں نے شریعت چینج کیا ہے تو اس میں حج بھی چینج کیا ہے. تو جی ہاں، تو میں مثلا نہیں ہاں. چاہتی کہ میں اس بالکل شریعت سے بالکل کروں یہ حج. بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے. آپ ادھر جائیں تو شیعہ مذہب کے موافق آپ حج کریں. و الا وہ چکر یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہے نا کبھی اپنے جب انسان محرم ہوتا ہے نا، جب آپ جاتے ہیں احرام کرتے ہیں. احرام کا کیا مطلب ہے؟ سب چیز آپ کے لیے جو چیزیں جائز ہیں وہ سب حرام ہو گئی. شوہر آپ کا نامحرم بن گیا. جی یعنی آپ جب احرام کے لیے جاتے ہیں نا، شوہر کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے بھائی. شوہر آپ کا جی ہاں. اجنبی بن جاتا ہے سب کچھ. یہ اس سے کیسے واپس نکلتے ہیں؟ اس کے لیے طواف النساء ہوتی ہے. طواف النساء کرنا پڑتا ہے. طواف النساء کریں گے، اس کے بعد یہ جو ہے محل ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ کے لیے جائز ہے. عورت جو لوگ جاتے ہیں طواف النساء نہیں کرتے ہیں نا، وہ قیامت تک ان کی عورتیں ان پہ حرام رہتی ہیں. اور پھر وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہی ہے. جن لوگوں نے چینج کیا ہے دین کو، ان لوگوں نے کتنے خرابی کیا، لوگوں کا کتنا انہوں نے گناہوں میں مبتلا کیا. آپ اس کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم، جیسے طلاق ہے، تو مثلا کوئی طلاق اب یہ طلاق ثلاث ایک مجلس میں یہ ہے. طلاق باطل ہے، ایک طلاق ہے. یہ ایک طلاق ہے. طلاق میں اگر شہود نہ ہو، وشہدوا ذوی عدل منکم، قرآن کا آیا ہے سورہ طلاق میں کہ 2 شاہد ضروری ہے. وہی مخالفین طلاق کراتے ہیں بغیر شہود کے، اس کو کہتے ہیں صحیح ہے. ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق، اس کو کہتے ہیں یہ طلاق بھائی یہ ختم ہو آپ گیا. صحیح کہیں. طہر کے حالت، سنت کا طلاق کیا کہ طہر کی حالت میں ہو، طہر کی حالت ہے نہ بھی ہو، حیض میں وہ کہتے ہیں وہ طلاق ہو گئی. تو بھائی وہ طلاق ہی باطل ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے. تو جس عورت کا شوہر ہے، تم اس کا نکاح کرتے ہو، اس کی طلاق ہی نہیں ہوئی، تم اس کا شوہر کرتے ہو دوسرے مرد کے ساتھ، پھر اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بھائی کتنے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. اس کا اللہ حساب جانتا ہے. اس کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے شریعت چینج کیا نا، ان کے کرتوت کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو بچپن سے، جو آپ یقین کریں کہ آپ نے جو حدیث ثقلین بتائی ہے وہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی. میں اس سال 50 سال کی ہو جاؤں گی اور میں نے کبھی وہ حدیث سنی نہیں تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا کہ جو مسلمان ڈھونڈتے نہیں ہیں سیدھا راستہ، یا جو مسلمان صحیح راستہ نہیں ڈھونڈتے، پھر وہ ان گناہوں میں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے طلاق کی بات کی، اور تو وہ ان کا کیا ہوگا ہم انہیں کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ جب میں اپنے گھر میں بھی بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، جو ہمیں پڑھایا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ تو امریکہ میں مجھے رہتے ہیں تو نا. ایسا نہیں لگتا. امریکہ میں تو آسان ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تحریم میں، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی نا، فرعون کی بیوی وہ ایسے گھر میں رہتی تھی کہ وہاں پہ کفر کا عروج تھا. لیکن قرآن نے فرمایا یہ سب مومنوں کے لیے، صرف عورتوں کے لیے نہیں، سب مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے. اذ قال رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. وہ مومن ہو گئی، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا، موسیٰ کی نصرت کی، موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، اور اپنے قوم سے قوم اس کی بات تو نہیں مانتی نا. گھر والے، شوہر وغیرہ، سسرال وغیرہ، وہ تو فرعون والے تھے، وہ تو بات نہیں وہ اگر منع کرتی تو اس کو بیچاری وہ کہاں اس کی بات. لیکن اس نے خود دامن پکڑا نبی موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے خود ایمان لایا. اس نے فرعون کی خدائی کا اس نے اقرار نہیں کیا، انکار کیا، بلکہ رب وحدہ لا شریک کی عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے جنت میں گھر ہے، وہ مومنوں کے لیے ایک نمونہ ہے. تو اس طرح انسان اگر ایک ایسے گھر میں رہتا ہے میرے بھائیوں کہ اس گھر میں وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، تو اگر نہیں مانتے تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو
ان کو ڈانٹیں یا ان کو اصرار کریں کہ آپ کوئی نہیں مانتا تو چھوڑ دیں ان کو. آپ خود راہ راست کو پکڑ لیں. آپ خود اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اگر گھر والے مانتے ہیں تو ان کی نجات ہے, نہیں مانتے تو کم از کم آپ جو ہے نا قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے سرخرو, آپ اہل نجات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اللہ اجازت دے کہ ان کی شفاعت کریں. ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ گھر والے جو دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی نا ان کو, وہ دنیائی معاملات میں جاب پہ جاتے ہیں, آتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, پیسہ اتنا بھئی بل دے دو, یہ بلز آ گئے, ان کا خرچہ کتنا بنتا ہے, وہ سارا دھیان اس طرف ہوتا ہے, دنیا کی طرف ہوتی ہے نا, دین کی طرف نہیں ہوتی بہت سارے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نجات کا ذریعہ آپ کو بنا دے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں, ان کو نجات دیں. ٹھیک ہے نا. تو ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے. تھینک یو میری بہن, اللہ آپ کو سلامتی دے. بھائی مجھے صرف لاسٹ جو میرا مین کوسچن تھا وہ یہ تھا کہ آپ کوئی مجھے بک ریکمینڈ کریں گے کہ جو مجھے صحیح فقہ کے اوپر, کیونکہ میں مراجع اور ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں, میں ظاہر امریکہ میں رہتی ہوں, جاب بھی کرتی ہوں, تو مجھے کوئی ایسی بک مل جائے جس میں فقہ جعفریہ کا. میں اردو کتابیں پڑھتا نہیں ہے, لیکن ہمارے بہت سارے لوگ ہیں. نہیں آپ انگلش بتا دیں, عربی تو نہیں آتی مجھے, لیکن انگلش میں بھی نہیں. دیکھ میں انگلش وغیرہ بھی نہیں پڑھتا, اور دیکھ مشکل یہ ہے نا کہ میں ایسے جگہ نہیں رہتا کہ یہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں, یہاں پہ بک اسٹورز ہیں, مجھے پتہ ہو کہ انسان جب ایک لائبریری میں جاتا ہے نا یا بک اسٹور میں جاتا ہے, وہاں بہت ساری کتابیں نظر آتی ہیں انسان کو, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ میں ریکمنڈ کر. جی یہ تو ہوتا نہیں, میں تو بہت سالوں سے ایسے جگہ میں رہتا ہوں کہ یہاں پہ مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہے, تو وہ لائبریری بک اسٹور کچھ بھی نہیں ہے. تو عرض یہ ہے پھر آپ مجھے آپ سن لیں تو لیکن ہاں آپ واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا نا, وہ وہاں پہ بہنیں بھی ہیں, لیڈیز, حسن اللہ یاری لیڈیز کوئی گروپ ہے, میں اس میں خود شامل نہیں ہوں, اس میں سسٹرز بہت ہیں, تو ان کے پاس PDF میں بہت ساری کتابیں ہیں, اردو میں, انگلش میں. ہاں وہاں پہ آپ آ جائیں. لیکن آپ کے حساب سے آپ یہ جو لڑکا, یہ جو خان صاحب ہے نا ہمارے ایک ہم نے ایک نیا آپریٹر رکھا ہے, چودھری تفضل صاحب یا خان صاحب سے آپ رابطہ کریں, وہ خان صاحب آپ کو گروپ میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میرا کوشچن یہ, تو اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ حج میں بہت ساری چیزیں کامن ہوں گی جو کہ سب فقہ میں کامن ہوں گی, لیکن کوئی ایک, جیسے آپ نے مجھے کہا طواف النساء بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ میں میک شور کروں کہ میں نہ کروں جو سنی مذہب میں بہت کامن ہے لیکن وہ ہے نہیں. تو زیادہ سے زیادہ اہم جو ہے وہی طواف النساء ہے. باقی جو اعمال بہت کامن ہے, حج میں اعمال کامن ہے. اچھا لیکن وہ اس میں جو ایگزیکٹ جو چیزیں نا وہ آپ کو کتاب میں ملیں گی, کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ جماعت مخالفین کیا اعمال انجام دیتے ہیں حج میں, وہ مجھے تفصیل سے نہیں معلوم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ میاں آپ کو بہت جزا دے. تھینک یو. میں آپ کا خادم ہوں. تھینک یو.